بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلے 2 لیسن جو ہے وہ ان کی دہرائی کر لی ہوگی، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز تیسرا لیسن جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے اور آج انشاءاللہ ہم چوتھا اور 5واں لیسن بھی اس میں ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم زبر زیر پیش کے بارے میں پڑھیں گے کہ پہلے ہم نے سمپل پڑھا تھا، جو پیچھے 2 لیسن گزرے ہیں وہ بغیر زبر زیر کے ہم نے وہ حروف پڑھے تھے۔ اب ان حروف کے اوپر زبر زیر اور پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس طرح یہ جو حرکات آئیں گی ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر جو ہے وہ آپ لائن میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ والا ایک زبر یا ایک زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش تینوں کو یہ حرکات کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، جتنے بھی حروف ہوتے ہیں تو ان کو متحرک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرم ہے، ایک اس کی جو ہے وہ اصطلاح ہے، ایک تعریف ہے، یہ سمجھنے والی ہے، کیونکہ آگے جو ہم قواعد پڑھیں گے، جو ہم اصول پڑھیں گے تو اس میں یہ استعمال ہوگا کہ متحرک اور ساکن۔ تو یہ آپ نے ابھی سے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ متحرک کسے کہتے ہیں اور ساکن کسے کہتے ہیں۔ تو متحرک کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی حرف کے اوپر جب زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا 2 زبر آ جائے، 2 زیر یا 2 پیش آ جائے، یا کھڑا زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، یا الٹا پیش آ جائے، تو یہ تمام حرکات ہیں، تو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، متحرک حرف کہتے ہیں، یعنی کہ یہ حرکت والا ہے، یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا ہے ساکن۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن جو ہے وہ حرف جس کے اوپر جزم ہو۔ اب جزم کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو چھوٹی سی علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ اوپر جو چھوٹی سی دال کی شکل جو نظر آ رہی ہے یہ جزم کی علامت ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے واو کے اوپر یہ جزم ہے تو واو ساکن ہے، اور با کے اوپر پیش ہے تو با کیا ہے؟ متحرک ہے۔ اسی طرح یا کے اوپر ساکن ہے، جزم ہے تو یا کو ساکن کہتے ہیں، اور با کے نیچے زیر ہے تو با کو متحرک کہیں گے۔ تو یہ 2 اصطلاحیں ہیں، 2 جو ہے وہ اس کی تعریفیں ہیں، جس کو آپ سمجھ لیجئے، متحرک اور ساکن۔ جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو متحرک کہتے ہیں، اور جس بھی حرف کے اوپر یہ جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرق ان میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ساکن ہوگا وہ خود نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے واو کے اوپر جزم ہے، یہ ساکن ہے تو یہ خود نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پیچھے کوئی متحرک حرف، کوئی زبر والا، کوئی زیر والا، کوئی پیش والا حرف ہو تو وہ ملا کر پڑھیں گے تو یہ ساکن پڑھا جائے گا۔ بس آپ ابھی فی الحال جو ہے وہ اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں، اور آگے جو ہے وہ ہم زبر اور زیر کے جو قواعد ہیں وہ انشاءاللہ ہم مزید اس کو سیکھیں گے۔ ابھی آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ متحرک حرف کیا ہوتا ہے اور ساکن حرف کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ان کو کیسے پڑھیں گے یہ سیکھ لیتے ہیں۔ زبر کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے۔ زبر جب آ جائے، جیسے با کے اوپر زبر ہے، با زبر با، کھول کر جو ہے منہ اور آواز کو کھول کر۔ زیر کی آواز کو نیچے گرا کر پڑھیں گے، زیر کی آواز کو نیچے گرا کر پڑھیں گے، آواز کو نیچے گرا کر جو ہے وہ زیر پڑھا جائے گا۔ جیسے با زیر بی، نیچے کی طرف جو ہے وہ آواز کو ہم گرا رہے ہیں، اس کو با زیر بے نہیں پڑھیں گے بلکہ با زیر بی۔ اسی طرح سا زیر سی، سی پڑھا جائے گا، سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جیم زیر جی،
یہ نیچے کی طرف آواز گرے گی، جی بی خا زیر خی، تو یہ زیر کی آواز ہے. اس کو جو لوگ سادہ انداز میں پڑھتے ہیں تو وہ اس پر تھوڑا غور کریں کہ جب زیر کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اسی انداز میں آواز نیچے گرا کر ہی پڑھا جائے گا تمام حروف کے اندر. اور اسی طرح پیش جو ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے، با پیش بو، تا پیش تو گول کر کے جو ہے وہ پڑھا جائے گا، جیم پیش جو. تو یہ زبر اور زیر اور پیش کو پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ ایک اصول لکھا ہوا ہے، الف کے اوپر جب کوئی جزم آ جائے تو اسے یا حرکت آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے. الف کے اوپر جب کوئی حرکت نہ ہو، کوئی جزم نہ ہو تو اس کو الف پڑھیں گے. اگر اس کے اوپر کوئی زبر زیر دو زبر دو زیر کچھ بھی آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا. تو آئیے اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اس کی پریکٹس جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور پھر تنوین کا سبق بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، با زبر ب، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی. اب اس کو جھٹکا نہیں دیں گے، جیسے با زیر بی جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ نارمل انداز میں اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے، نہ ہی زیادہ لمبا کریں گے نہ ہی اس کو جھٹکا دیں گے. با پیش بو، با پیش بو. یہ تمام حروف اسی طرح ہیں کہ آگے جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے اور مخارج کا خیال رکھیں گے. وہ جو چیزیں ہم نے پہلے لیسن میں پڑھی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، حروف مستعلیہ جو ہیں ان کا خیال رکھیں گے. تو اس طرح آپ یہ تمام جو ہے یہ، کیونکہ آپ بڑے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، نوجوان ہیں سبھی، تو آپ یہ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہوں گے، صرف سمجھانے کی بات ہے. باقی آپ اس کو مکمل جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا. جیسے خا ہے تو اس کو پور پڑھا جائے گا، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو. یہ تمام حروف جو ہے وہ اسی طرح جو موٹے پڑھنے والے ہیں ان کو موٹا پڑھا جائے گا اور جو باریک پڑھنے والے ہیں ان کو باریک پڑھا جائے گا. یہ والا لیسن دیکھیے گا، یہ تا زبر تا، تی تو، اور آگے طا ہے، طا تی تو. اس میں ہم فرق کر کے پڑھیں گے. جب زبر زیر بولنے کے بغیر ہم پڑھیں گے تو اس کو تا تی تو، اور طا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو موٹی آواز کر کے پڑھا جائے گا. یہ بلو بھی کیا ہوا ہے، تو طا تی تو. اب یہاں پہ دیکھیے اگر ہم اس میں فرق نہیں کریں گے تو دونوں کی آواز سیم ہو جائے گی، تا تی تو، تا تی تو، دونوں کی آواز سیم ہو گئی. تو آگے چل کر جو ہے قرآن پاک میں یہ حروف کے اندر اور بعض اوقات جو ہے وہ پوری آیت کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح دیکھیے نیچے والی جو لائن ہے، یہ والی لائن، اس کو آپ دیکھیں، یہ زا زی زو، یہ سیٹی کی آواز آئے گی. اور آگے ذال ہے، ذال، اس کو پڑھیں گے ذا ذی ذو. جو زبان ہے اس کو دانتوں کے اندرونی کنارے کی طرف لگا کر جو ہے وہ پڑھا جائے گا. تو اس کو پڑھنے میں فرق ہم کریں گے. اسی طرح نیچے جو ہے وہ ضا ہے، ضا، تو ضا ذی ذو، یہ موٹا کر کے جو ہے وہ پڑھا جائے گا. اب ان تینوں کو اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو کہہ لیں کہ قرآن پاک میں ہماری ادائیگی میں غلطی واقع ہوگی. اس کو ہم نے پڑھ دیا زا زی زو، آگے جو ذال ہے اس کو بھی پڑھ دیا زا زی زو، آگے جو ضا ہے اس کو بھی ہم نے پڑھ دیا زا زی زو.
تو تینوں کی آواز کو اگر ہم نے سیم کر دیا، فرق نہیں کیا، تو پھر ہمارے قرآن پاک کے ادائیگی جو ہے وہ غلط ہو جائے گی، اور اس کا کتنی ہی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ الفاظ مختلف ہیں تو ان کے میننگز بھی جو ہے وہ آگے مختلف ہوں گے۔ اسی طرح دیکھیے آگے والے جو حروف ہیں، یہ سا، سی، سو، اس میں سیٹی نہیں پیدا ہوگی، اور آگے سین ہے، سا، سی، سو، اس میں سیٹی پیدا ہوگی۔ آگے صاد ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز کر کے پڑھیں گے، سو، سی، سو۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ جو ہے یہ فرق کر کے بتا رہا ہوں۔ سا، سی، سو، سا، سی، سو، سو، سی، سو، ان تینوں کے اندر جو ہے یہ فرق کر کے پڑھا جائے گا، سا کے اندر بھی، سین کے اندر بھی، اور صاد کے اندر بھی۔ آگے دال ہے تو دا، دی، دو، دو، دی، دو۔ دعاد جو ہے اس کی آواز کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور دال جو ہے یہ نارمل آواز میں پڑھا جائے گا، اور اس کے جو مخارج ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں، ان کی طرح میں ابھی آپ